ایک دفعہ کا ذکر ہے، چین کے دور دراز دیہات میں 5 چینی بہنیں سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے جھونپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ سب ہم شکل تھیں اور بالکل ایک جیسے دکھتی تھیں۔ ان سب چینی بہنوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو اور کسی میں نہیں تھیں۔ پہلی چینی بہن پورے سمندر کو نگل سکتی تھی، دوسری چینی بہن کی گردن لوہے کی تھی، تیسری چینی بہن اپنی ٹانگیں بہت دور دور تک پھیلا سکتی تھی، چوتھی چینی بہن کو آگ نہیں جلا سکتی تھی اور 5ویں چینی بہن اپنا سانس بہت دیر تک روک سکتی تھی۔ ہر صبح پہلی چینی بہن سمندر پر مچھلیاں پکڑنے جاتی تھی اور شام تک جتنیاں مچھلیاں پکڑتی تھی ان کو بازار میں جا کر بڑی اچھی قیمت پر بیچ دیتی تھی۔ ایک دن سمندر پر جا رہی تھی تو پڑوسیوں کا ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے بہت منع کیا لیکن لڑکی باز نہیں آئی۔ دونوں جب سمندر پر پہنچے تو پہلی چینی بہن نے ایک ہی سانس میں تمام سمندر کا پانی نگل لیا اور سمندر خالی ہو گیا۔ تو اس میں موجود تمام چیزیں واضح ہو گئی۔ لاتعداد مچھلیوں کے علاوہ سمندر بے شمار قیمتی خزانوں سے بھرا پڑا تھا۔ لڑکی یہ سب دیکھ کر دیوانی ہو گئی اور دوڑی خزانے سمیٹنے کے لیے۔ پہلی چینی بہن نے تو صرف اتنی ہی مچھلیاں پکڑی جتنی وہ روز پکڑتی تھی۔ اس کے بعد وہ چاہتی تھی کہ سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دے۔ اس نے لڑکے کو آواز دی لیکن لڑکی کبھی ایک چیز اٹھاتی تو کبھی دوسری کی جانب لپکتی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر پہلی چینی بہن اپنے منہ میں اتنا زیادہ پانی اٹھائے اٹھائے تھک گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، لڑکے اب واپس آ جاؤ۔ اس نے پھر لڑکی کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنا۔ انتظار کر کے پہلی چینی بہن جب بے حال ہو گئی اور اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے وہ پانی سمندر میں اگل دیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ پہلی چینی بہن جب اکیلی گاؤں واپس آئی تو گاؤں والوں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ گاؤں والے سب سمجھ گئے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا اور انہوں نے عدلیہ میں جا کر اس کی شکایت کر دی۔ سپاہی پہلی چینی بہن کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور لڑکے کے قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے ملنے جا سکتی ہوں؟ پہلی چینی بہن نے جج سے پوچھا۔ ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے۔ جج نے کہا۔ پہلی چینی بہن خوشی خوشی اپنے گھر گئی اور اپنی ماں سے ملی لیکن وہ واپس نہیں آئی، بلکہ اس کی جگہ دوسری چینی بہن جیل میں پہنچ گئی جس کی لوہے کی گردن تھی۔ چوک پر تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ لات ہاتھ میں تلوار لیے مجرم کی گردن اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سپاہی مجرم کو پکڑ کر لائے اور اس کی گردن شکنجے پر رکھ دی۔ جلاد آگے بڑھا اور پوری قوت سے تلوار مجرم کی گردن پر ماری لیکن دوسری چینی بہن مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چونکہ اس کی گردن لوہے کی تھی اس لیے تلوار نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شخص سخت برہم ہوا اور اس کو مارنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچا جانے لگا۔ پھر جج نے فیصلہ کیا اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا جائے۔ اگلی صبح سزا سے پہلے دوسری چینی بہن جج کے پاس گئی۔ جناب والا، کیا سزا سے پہلے میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتی ہوں؟ ہاں، یہ ایک رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اجازت ملتے ہی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلی لیکن اگلے دن وہ واپس نہیں آئی بلکہ اس کی جگہ تیسری چینی بہن جیل واپس آئی۔ اس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں۔ اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی۔ سارا گاؤں سمندر کے کنارے جمع ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان پہنچ گئے جہاں پانی گہرا تھا اور تیسری چینی بہن کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ تیسری چینی بہن جب سمندر میں گری تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگی، لمبی اور بہت زیادہ لمبی ہو گئی کہ سمندر کی تہہ سے جا لگی اور وہ ڈوبنے سے بچ۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سپاہی اور تمام گاؤں والے آگ بگولا ہو گئے۔ اسی بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ میں جلایا جائے۔ اگلی صبح وہ جج کے پاس گئی۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتی ہوں؟ ہاں، تمہیں اتنی رعایت دی جا سکتی ہے۔ جج نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی لیکن ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آئی بلکہ اس کی جگہ چوتھی چینی بہن واپس آئی۔ گاؤں والے چوک پر جمع ہو گئے اور سپاہیوں نے آگ
آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ دکھایا جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پھر چوتھی چینی بہن کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا۔ آہ کتنا سکون مل رہا ہے، چوتھی چینی بہن مسکراتی ہوئی بولی، کیونکہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی۔ آگ اور تیز کر دو۔ لوگوں نے چلا چلا کر سپاہیوں کو کہا اور انہوں نے آگ اور زیادہ تیز کر دی۔ اوہ بڑا مزہ آ رہا ہے، چوتھی چینی بہن خوشی سے بولی۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا اسے بدبودار جگہ پر بند کر دیا جائے تاکہ دم گھٹنے سے مر جائے۔ اگلی صبح چوتھی چینی بہن جج کے پاس آئی۔ حضور والا، کیا ایک آخری بار میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتی ہوں؟ ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے۔ جج بھی اس کے بارے غصے سے بولا۔ اجازت ملتے ہی چوتھی چینی بہن دوڑی دوڑی اپنے گھر گئی، لیکن وہ اپنی ماں سے مل کر واپس نہیں آئی، بلکہ اس کی جگہ اس کا پانچویں چینی بہن آئی۔ سارا گاؤں چوک پر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ایک بندہ کوٹھری میں بے شمار بدبودار اور زہریلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے جلائی گئی اور پانچویں چینی بہن کو اس کو کوٹھری میں پھینک کر تالا لگا دیا گیا۔ ساری رات تجسس میں گاؤں والے کوٹھری کے باہر بیٹھے رہے۔ صبح کو جب سپاہیوں نے اس کی لاش نکالنے کے لیے دروازہ کھولا تو پانچویں چینی بہن مسکراتی ہوئی باہر نکلی، کیونکہ وہ بہت دیر تک اپنا سانس روک سکتی تھی، اس لیے بدبو سے نہیں مری۔ لوگ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جج آگے بڑھا اور بولا، ہم نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے مارنے کی کوشش کی، لیکن تم ہر بار بچ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بے گناہ ہو، لہٰذا تمہیں اس جرم سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اب تم آزاد ہو۔ تمام گاؤں والوں نے بھی جج کی اس بات سے اتفاق کیا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑی، جہاں اس کی ماں اور چاروں چینی بہنیں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی باقی زندگی ہنسی خوشی گزاری۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک